بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ ہم ایک دوسرے کو سیاسی انجام تک پہنچانے کی بہت بات کرتے ہیں، لیکن ہم جو اپنا انجام ہے، ہر انسان کا بھی ایک انجام ہے، اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو آج میں کوئی بہت لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا، صرف ایک ایسی شخصیت کے ذکر سے اپنے پروگرام کا آغاز کروں گا جو ہمارے پروگرام میں جب آتے تھے تو وہ کسی سیاسی مخالف کے انجام کی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ اکثر اوقات اپنے ہی انجام کی بات کرتے تھے۔ اور آپ سمجھ گئے ہوں گے سینیٹر تاج حیدر صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن وہ ہمارے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کیا گفتگو کرتے تھے اس کی کچھ جھلکیاں۔ بہت اچھی بات ہے کس طریقے کہ سے آپ سولوشنز کی بات کر رہے ہیں، بہت کم سیاستدان یہ میں آپ سے بالکل عرض کر رہا ہوں، سولوشنز کی بات کرتے ہیں۔ میری میرے پاس زندگی کے آخری اوور چل رہے ہیں۔ اچھا، آخری اوور ہیں؟ میری زندگی کے آخری اوور چل رہے ہیں۔ غلطیوں کی نظیر نہیں۔ ہاں، غلطیوں کی نظیر۔ تو غلطی سے سبق سیکھا آپ؟ غلطی جو ہے وہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہم نے انتخابات کا بھی بائیکاٹ کر دیا تھا سن 85 کے اندر، لیکن غلطیوں کی نظیر نہیں ہے، غلطیوں سے سیکھا جائے۔ ایک شخص تو ایسی ہے جو سراسر بے ادبی ہے، یعنی صادق اور امین کون ہو سکتا ہے؟ آپ سوچئے، یہ حضور پاک کے القابات ہیں، تو یہ تو سراسر یعنی اب میں تک صادق و امین ہو گیا، جس نے پڑوسیوں کے امام ضامن سے 10 سال کی عمر میں 5 روپے کا نوٹ چرا کے کاغذ کا پرچہ رکھ دیا تھا، میں صادق اور امین ہو گیا۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ تاج حیدر صاحب کی مغفرت فرمائے۔ اور وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جو دوسروں پہ تنقید کم کرتے تھے بلکہ اپنے پہ تنقید زیادہ کرتے تھے۔ آج سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بھی ان کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے جی کہ وہ اس غم کی گھڑی میں ان کے خاندان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ باقی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے تو تعزیت کرنی ہی کرنی تھی، لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے تاج حیدر صاحب کی جو وفات ہے اس پہ تعزیت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو ان کی جو لیگسی ہے وہ ظاہری بات ہے، اب جو ان کے ساتھی ہیں وہ آگے بڑھا پائیں گے نہیں بڑھا پائیں گے، تو ان کے ذکر سے ہی میں آج گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور، عامر ڈوگر صاحب چیف وپ ہیں قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل تھے سینیٹر تاج حیدر صاحب، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو تاج حیدر صاحب کی جو کلاس ہے، یعنی کہ وہ 67 میں پیپلز پارٹی میں آئے اور 2025 میں اسی پارٹی کے ساتھ وابستگی کے دوران ہی اس دنیا سے چلے گئے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب آئندہ بھی اس قسم کے سیاستدان جو ہیں وہ آئیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو میں بھی آپ کی آواز میں آواز ملا کے ان کو خراج عقیدت پیش کروں گی۔ میرا تو اور میری فیملی کا ایک پرسنل لنک تھا، کیونکہ بابا میرے والد جب صدر تھے تو وہ ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری تھے اور کئی برسوں سے وہ تھے، اور ساتھ ان کا ایک بہترین ٹیم ورک تھا۔ ایون وین مائی فادر واز اے CM تو یہ جنرل سیکرٹری رہے، اور ایک ہم آہنگی کے ساتھ ان کا ایک اچھا سا ٹیم ورک ہوتا تھا، پارٹی کے حوالے سے بھی، پالیسی کے حوالے سے بھی۔ لیکن تاج حیدر صاحب کی ایک اپنی پرسنل لیگسی بھی ہے۔ وہ قرار حسین، پروفیسر قرار حسین کے فرزند بھی تھے، اور پروفیسر قرار حسین واز اے کلاس آف ہز اون ان ٹرمز آف انٹلیکٹ، فلاسفی، ان کی اپنی ایک لیفٹ اور پروگریسو اسٹرگل۔ اور تاج حیدر جو ہے وہ لٹریری بھی تھے، پلے رائٹ بھی تھے، اس کا ایک اینگل ہے تو وہ تھرو رائٹنگ آلسو انہوں نے، اور جرنلنگ انہوں نے کبھی بھی، ایون ٹل دا لاسٹ ڈے، وہ ہفتے وار کوئی اپنی ایک سنتھسس کرتے تھے اور انالیسس کرتے تھے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کی یہ جو ویٹرنز ہیں جو پیپلز پارٹی کی کور ویلیوز کو ریپرزینٹ کرتے تھے، ان کا جانا یقیناً ایک پارٹی کو بہت بڑا ایک خال ہوگا۔ اور اس وقت تو وہ ہمارے GS بھی تھے، مرکزی جنرل سیکرٹری تھے، تو یہ ایک پرسنل لاس ہے، پارٹی کا لاس ہے، اور میں سمجھتی ہوں سیاست اور ملک کا بھی لاس ہے۔ اور وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک ان کا جو مزاج تھا وہ بہت خوش اخلاقی سے ہر چیز کو فیس کرتے تھے۔ اینڈ آئی ریممبر جب تھر میں ان کو میرے والد نے ٹاسک دیا تھا، جب تھر میں قحط تھا اور یہ بچوں کی اموات ہو رہی تھی، تو اس کو بھی انہوں نے وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس ایشو کو بھی، وہ بڑے خوش ہوتے تھے، تھر کی عورتوں کو ٹرک چلاتا دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے۔ عامر ڈوگر صاحب، آپ تاج حیدر صاحب کے بارے میں کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی۔ تاج حیدر صاحب سینیٹر
میرے والد محترم کے ساتھ سینیٹر تھے، ان کے دوست تھے، انتہائی وفادار، سلجھے ہوئے سنجیدہ سیاستدان تھے۔ اس طرح کے سیاستدان ناپید ہیں۔ بطور سیاسی کارکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا لاس ہے۔ مجھے جب ملے، ظاہر ہے میں ان کے دوست کا بیٹا تھا، بزرگوں کے احترام میں جیسے بچوں کو ملتے ہیں اس طرح سے میں ان کو ملتا تھا، اور کچھ نہ کچھ مجھے سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، سمجھنے کو ملا۔ ایسی شخصیات بار بار پیدا نہیں ہوتی۔ ان کی وفات نہ صرف ان کی فیملی کے لیے نقصان ہے، پارٹی کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے نقصان ہے۔ میں سمجھتا ہوں اوورآل اس پولیٹیکل کلچر میں جہاں آج بہت زیادہ پولرائزیشن ہے، ایک دوسرے کو تنقید ہے، ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمارا اثاثہ تھے۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ طارق فضل چودھری صاحب، تاج حیدر صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ پولیٹیکل ریکونسلیشن ہونی چاہیے، سیاسی مسائل کا سیاسی حل نکالنا چاہیے مفاہمت کے ذریعے۔ ایسی آوازیں خاموش ہوتی جا رہی ہیں، آپ کے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ جی میر صاحب دیکھیں، میں جب سے 2008 سے پارلیمنٹ کا حصہ بنا ہوں، اس وقت سے میں تاج حیدر صاحب کو جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ دیکھیں یہ وہ لوگ تھے جو اقدار کی سیاست کرتے تھے۔ آج جو سیاست ہو رہی ہے نا، وہ الزامات کی سیاست ہو رہی ہے اور انتشار کی سیاست ہو رہی ہے، اور انفارچونیٹلی یہ جو انتشار کی اور الزامات کی سیاست ہے یہ بڑھ رہی ہے۔ اور چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی سنسنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اصل میں جو لوگ اقدار کی سیاست کرتے ہیں، وزاداری کی سیاست کرتے ہیں، اور سیاست کا دوسرا نام جو ہے وہ ریکنسیلیشن ہے اور مذاکرات ہے، اور وہی حل ہے۔ اور آج کے دور میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوچ کی اور اس سیاست کی جتنی ضرورت آج ہے شاید کبھی بھی نہ ہو پاکستان کو۔ اور آپ کی پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب انہوں نے متحرک ہونا ہے، اور آج انہوں نے لاہور میں نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر مالک سے ملاقات بھی کی ہے، اور صرف ڈاکٹر مالک صاحب جو ہیں انہوں نے ہی ان سے یہ درخواست نہیں کی آپ متحرک ہو جائیں، بلکہ آج کل تو پیپلز پارٹی وہاں بھی نواز شریف صاحب کو پکار رہے ہیں کہ یہ جو 6 نئی نہروں کا مسئلہ ہے اس پہ کچھ توجہ دیں اور اس مسئلے کو حل کروائیں، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلائیں۔ تو نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے جو سینئر سیاستدان ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، آصف زرداری صاحب ہیں، یہ لوگ اگر آپس میں بات کریں تو یہ جو ایک بہت ہی سیریس مسئلہ بن گیا ہے نہروں کا، اس کا کوئی سلوشن نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، مجھے تو اس لیے افسوس ہو رہا ہے کہ ایسا ایشو جو بالکل اس وقت اتنا اس ایک ملک انتشار کی کیفیت میں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کس نے یہ چیز آگے لے کے آئے ہیں اور کیوں لے کے آئے ہیں۔ اس وقت یہ صرف یہ نہیں ہے کہ obviously being a lower riparian سندھ کو تو ایک نیچرل یہ ہے کہ اس کو اعتراضات ہونا ہی ہونا تھا، لیکن یہ سال جو ہے وہ ایک خشک سالی کا سال ہے، اور خود ارسا اس وقت وہ کہہ رہی ہے کہ 60% پانی کی قلت ہے سندھ میں، 50% پنجاب میں اور بلوچستان میں ہے۔ تو اس وقت یہ ایشو جب اور اتنے مسائل ہیں تو اس وقت اس کو چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ فی الفور حکومت کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ کو اگر وفاق کو اسٹرینگتھن کرنا ہے تو اس وقت آپ کا بلوچستان آلریڈی آپ سے ناراض ہے، خیبر پختونخوا آپ سے ناراض ہے، ابھی آپ سندھ کو بھی ناراض کریں گے تو آپ کی 4 اکائیوں کا ہوگا کیا؟ تو آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ اس میں ایک سیاسی ہم آہنگی پیدا کر کے آپ ایک ڈائلاگ کریں، اور پیپلز پارٹی تو لیگل لاء کی بات کر رہی ہے، ہم CCI کی بات کر رہے ہیں کہ جو بھی ڈسپیوٹ ہے 2 صوبوں میں، نظریے کا ڈسپیوٹ ہو، پانی کی کوانٹٹی کا ایشو ہو، وراثت کا ایشو ہو، اس ڈسپیوٹ کو آپ آ کے لے کے اور میٹنگ کیوں نہیں کرتے؟ اور ادھر ادھر کی باتیں انفارچونیٹلی نون کر رہی ہے انسٹیڈ آف ایڈریسنگ دا ایشو اینڈ پٹ اٹ بیہائنڈ اس، کہ ہم اور ایشوز پہ بات کریں۔ جیسے ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اس ملک میں بیماریاں کتنی ہیں، اس ملک میں بے روزگاری کتنی ہے، اس ملک میں اس وقت یہ ٹیرف کا امریکن ایشو آ کے کھڑا ہو گیا ہے، دہشت گردی کا ایشو کھڑا ہو گیا۔ ہم ان ایشوز کو کیسے دیکھیں گے جب ہم نئے نویلے ایشوز اٹھا کے اپنے آ کے اور ان کو ہم لے کے آئیں؟ اچھا عامر ڈوگر صاحب، کل بلکہ پرسوں پیپلز پارٹی نے کوشش کی کہ ایک ریزولوشن لائی جائے قومی اسمبلی میں اس ایشو پہ، نہروں کے مسئلے پہ۔ تو پہلے تو مسلم لیگ نون نے ان کو کہا جی کہ ہم نے اس کی حمایت نہیں کرنی ہے، پھر
تحریک انصاف نے بھی کہا کہ ہم نے بھی اس کی حمایت نہیں کرنی. تو سندھ میں تو آپ کی پارٹی جو ہے وہ 6 نئی نہروں کی مخالفت کر رہی ہے. قومی اسمبلی میں کیوں نہیں آپ نے اس کی مخالفت کی؟ دیکھیں ہمارا موقف بالکل واضح ہے, ہم بالکل اس کی مخالفت میں ہیں. پرسوں شاید صحیح طریقے سے انہوں نے ہمیں آن بورڈ جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کیا, اور ہم بار بار واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے سندھ کے پانی کا سودا کیا ہے. اچھا. اور کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کی سربراہی میں وہ میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے, یہ صبح حکومت سے ہٹ جائے پرسوں مسئلہ حل ہو جائے گا. کریں ہمت. پیپلز پارٹی نے پاور کی پولیٹکس کر کے سیاسی طور پر نقصان کیا ہے, اور اس کی بڑی مثال آج 9 اپریل ہے. آج میر صاحب 3 سال مکمل ہوئے ہیں جب ہماری ایک بڑھتی ہوئی حکومت, تیزی سے ترقی کرتی ہوئی حکومت, عمران خان کی حکومت کو رجیم چینج کے ذریعے شب خون مار کے ہٹایا گیا. اور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا ان 3 سالوں میں عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی سیاسی استحکام آیا؟ کوئی معاشی استحکام آیا؟ کیا ملک میں بد امنی اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوا؟ لوگوں کو کیا ملا سوائے اس کے کہ پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 اب لفظی گولہ باری ہے؟ کریں ہمت صبح. اچھا وہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب آپ کو جواب دے دیتی ہیں, لیکن پہلے ذرا آپ دے دینا. انہوں نے جو سوالات اٹھائے ہیں, انہوں نے ابھی مظاہرہ کر کے آ رہے ہیں آپ؟ جی ہم مظاہرہ کر کے آئے ہیں. ابھی انہوں نے مظاہرہ کیا. ہمارا نہ صرف انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا, 2/3 میجورٹی سے جیتتے ہوئی پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو فارم 47 کے ذریعے ہمیں ہرا دیا, اور ایک بدترین عذاب کی شکل میں مبتلا حکومت اس قوم کے اوپر مسلط کی گئی ہے. اچھا اب اور عظیم لیڈر جو ہے پاپولر لیڈر ہے وہ جیل میں ہے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, آپ نے مسکرانا شروع کر دیا, لیکن سوال یہ ہے کہ نفیسہ شاہ صاحبہ کی پارٹی بھی اس وقت ناراض نظر آ رہی ہے اور یہ تو پہلے سے ہی ناراض ہیں, تو آپ کہاں پھنس گئے؟ دیکھیے وہ تو خیر بالکل ایک سنجیدہ مسئلہ ہے, اور اس حوالے سے میں گورنمنٹ کا بڑا جو ہمارا اسٹیٹ اس کے اوپر ہمارا جو ہے ورژن ہے اور پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم کوئی آگے نہیں جا رہے. جو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, ہم کوئی ایسی کوئی اس میں اگریشن کر ہی نہیں رہے, تو پیچھے کیا ہٹنا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ صوبوں کے اندر جب بھی وسائل کی تقسیم کی بات ہوتی ہے اس کے اصول اور ضابطے جو ہیں وہ طے شدہ ہیں. پانی کی تقسیم کی اگر بات ہوتی ہے تو جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ اس کے لیے 1991 میں ایک ایکارڈ جو ہے وہ کیا گیا تھا, اور اس کے تحت پانی کی جو صوبوں کی جو پانی کی تقسیم ہے وہ کی گئی تھی, اور اسی کے تحت یہ فیصلے کیے گئے تھے اور کیے جاتے ہیں. اور آج بھی پرائم منسٹر کا بڑا اس کے اوپر واضح ایک نہیں کئی دفعہ یہ بات وہ کہہ چکے ہیں کہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اور ان تمام جو معاہدے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مشترکہ طور پہ کوئی اس میں فیصلہ کریں گے. یس یا نو جو بھی ہوگا وہ ان کی مشاورت سے ہوگا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یک طرفہ طور پہ وفاقی حکومت کوئی فیصلہ کرے. تو یہ تو ہمارا آفیشیل اس کے اوپر سٹینس اور ورژن ہے. باقی جو بات کی حامد ڈوگر صاحب نے, تو میں چونکہ خود مذاکرات کا حامی شخص ہوں اور ہمیشہ مذاکرات کی ہونے کی اور اس کے فوائد پہ ہی بات کرتا ہوں جب بھی کرتا ہوں, تو مجھے ان کے ایک دوست کہنے لگے ایک پروگرام میں کہ جناب پھر شروعات وہاں سے ہوں کہ جہاں سے گڑبڑ کا آغاز ہوا تھا, اور وہ جناب انہوں نے کہا جی کہ یہ تو الیکشن ہے 2024 کا. میں نے کہا جی اصل پھر جھڑ اگر آپ نے پکڑنی ہے نا کہ جہاں سے گڑبڑ کا آغاز ہوا تھا تو وہ 2014 ہے جب پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا تھا, اور اس کے بعد 2018 کے الیکشن میں RTS کو بٹھا کے اسے قوم پہ مسلط کیا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں پھر اس طرف جائیں تو ساری ان پہ بحث ہو, ان پہ ڈبیٹ ہو, ہم اس کے لیے تیار ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ جن کو یہ عظیم لیڈر قرار دے رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کو کیا ملا, regime change was a change which was done according to the constitution of Pakistan. وہ ایک رتی برابر بھی اس میں غیر آئینی چیز نہیں تھی. عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ عوام کے اوپر سے وہ ایک ایسی حکومت جو کہ اس قدر غیر مقبول ہو چکی تھی کہ آپ لوگ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے تھے, آپ ایمانداری سے بتائیں کہ یہ حالت تھی یا نہیں تھی, اس کو ہٹایا گیا. آج ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے. آج بجلی کی قیمتیں دیکھیں, اگر آپ 2024 جون سے موازنہ کریں تو 10-15 روپے آپ کو ایک یونٹ پہ فائدہ ہوا ہے. اور میں آپ کو بلوچستان کی بات بتاؤں, آج اسمبلی میں اس پہ میں نے جواب بھی دینا تھا, چھوٹی سی ایک بات جی جلدی سے, کہ چونکہ بہت زیادہ بلوچستان کا بھی ہے کہ ان کے وسائل اور ہر قیمت بڑھا کے 10 روپے کم کر رہے ہیں, کہتے ہیں ریلیف. بلوچستان کی بات یہ ہے کہ بلوچستان میں کسان اگر ان کا بل 70,000 روپیہ بھی ہے تو وہ صرف 10,000 روپیہ دیتے ہیں.
ٹھیک ہے، وہ آپ سبسڈی دے رہے ہیں، 10 ارب روپے کی سبسڈی سالانہ دے رہے ہیں تمام فارمر بلوچستان کے 75,000 تک کے بل کے اندر وہ 10,000 روپے پے کرتے ہیں، 65,000 روپے گورنمنٹ۔ اچھا، اب ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، اس طرح کے کئی اور اقدامات ہیں۔ یہ جو کہا ہے جی انہوں نے عامر ڈوگر صاحب نے کہ ملی بھگت ہے جی، پانی بیچ دیا، صدر زرداری صاحب کی اپروول سے سب کچھ ہوا، اس کا آپ کیا رسپانس کریں گی؟ دیکھیں یہ بھی پوائنٹ سکورنگ کی سیاست ہے، اور انہوں نے بھی سنا ہوگا جو پریزیڈنٹ کی سپیچ، وہ تو ایک آئینی فورم تھا، انہوں نے بیٹھ کر ممبران سینٹ کے، ممبران قومی اسمبلی کے، ان کو آ کے کہا کہ میں اس پروجیکٹ سے اگری نہیں کرتا۔ اس سے زیادہ آپ کو کیا وضاحت چاہیے؟ ایک میٹنگ اگر وہ ہوئی ہے، اس میں کیا کانٹیکسٹ تھی، کیا بریف کیا گیا، اس میں کیا ہوا، اس کی کون سی آئینی حیثیت ہے؟ آئینی حیثیت وہ ہے جو صدر صاحب بحیثیت جو پریزیڈنٹ اینڈ دین پارلیمنٹ کا حصہ بن کے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے ان منصوبوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئینی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی CCI ان ڈسپیوٹس کو اگری کرتا ہے۔ واٹر اپورشنمنٹ جو اکارڈ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جب بھی کسی پارٹی کو ڈسپیوٹ ہو وہ CCI میں جاتی ہے، تو ان کو CCI کا اجلاس بلانا چاہیے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اقتدار کے اس میں انہوں نے یہ کیا ہے، اگر ہمیں اقتدار کا شوق ہوتا تو کتنی دفعہ انہوں نے کیبنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے 1 سال تک ویٹ کرتے رہے، بٹ وی ڈڈ ناٹ تھنک کہ اٹ واز دا رائٹ، ناٹ جسٹ دا رائٹ ٹائم، لیکن ہم کئی پالیسیز سے اختلاف رکھتے ہیں ان کی، تو ہم حکومت میں نہیں ہیں، ہم صرف پارلیمنٹ میں ہیں، حکومت کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپشن ہمارے چیئرمین نے پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر if you have to choose between them and the right kind of policies and standing with the people، تو ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ بھی دونوں کو یہ ہم الرٹ کر دیں کہ یہ فار گرانٹڈ نہ لیں، دونوں کو، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں اقتدار، یہ ان کو یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر کوئی ہمیں اقتدار کی لالچ ہے یا اقتدار کا شوق ہے، تو یہ پیپلز پارٹی اگر سپورٹ دے سکتی ہے تو ہم سپورٹ لے بھی سکتے ہیں، ودرا بھی کر سکتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ فار گرانٹڈ نہ لے کوئی بھی۔ آپ فار گرانٹڈ تو نہیں لے رہا، لیکن یہ درمیان میں بیٹھ کے ہم دونوں کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری بہن سے بڑا احترام کا رشتہ ہے۔ کل کاظم پیرزادہ جو وزیر آبپاشی پنجاب ہیں، انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آن ریکارڈ کہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو آن بورڈ کیا گیا پانی کے مسئلے پر۔ ایک بات، دوسری بات، اچھا وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ کون سا اجلاس تھا، یہ ایک بڑا ہائی فورم کا اجلاس تھا؟ جی سر، میں بتاتا ہوں۔ جی سر، وہ کہتے ہیں جی یہ 8 جولائی 2024 کو ایکنک کا اجلاس ہوا تھا۔ ایکنک کا چیئرمین کون ہے؟ پرائم منسٹر، تو وہ تو اس میٹنگ میں تھے ہی نہیں۔ ایکنک کی میٹنگ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی صدارت میں ہوتی ہے، لیکن یہ میٹنگ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی، اور پریزیڈنٹ صاحب کی انڈر چیئر ہوئی۔ اچھا، پھر اس کے میٹنگ منٹس بنائے گئے؟ نہیں، لیکن اس میٹنگ کی ریلیونس یا اس میٹنگ کی افادیت، اس میٹنگ کا قانونی جو ہے وہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے جب پریزیڈنٹ آپ کے سامنے آ کے، جو آپ کے پاس جو وٹنس آپ ہیں ٹو ہسٹری، وہ وٹنس یہ ہیں کہ پریزیڈنٹ آ کے خود آ کے کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں۔ اگر وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر فرض کریں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اس ایکنک کی میٹنگ کی صدارت کی بھی ہے تو وہ غیر آئینی ہے۔ دوسری بات، پریزیڈنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے، آئین میں کوئی اختیار نہیں ہے، تو پھر آپ وہ یہ بات کریں نا سر، یہ تو صوبائی وزیر سے یہ پوچھے نا کہ وہ کیسے کہتا ہے کہ آن بورڈ ہے۔ ایک بات، پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں۔ دوسری بات، میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا، یہ کہتی ہیں کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، یہ حکومت کا حصہ ہے، یہ حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہیں، یہ میرے وفاقی وزیر پارلیمانی امور بیٹھے ہیں، ان کا دوسرا کام بطور چیف وپ فنڈز کی تقسیم بھی ہے، سب ممبران کو فنڈز بھی انہوں نے دیے ہیں، کروڑوں روپے کے فنڈز بھی لے کر بیٹھے ہیں، پنجاب میں بھی فنڈز لے کر بیٹھے ہیں۔ آپ بھی چیف وپ اور سننا نا جی، میں تو اپوزیشن میں ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں دیا، ہمیں تو 1 روپیہ نہیں دیا نا، میری بات مکمل ہو جانے دینا۔ پنجاب میں بھی فنڈز لے رہے ہیں، وفاق میں بھی فنڈز لے رہے ہیں، گورنمنٹ کے بینچوں پر بھی بیٹھے ہیں، کمیٹیوں میں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ابھی 26ویں ترمیم میں جو پیکا ایکٹ جیسے کالے قوانین پاس ہوئے، اس میں بل، سارے بلوں میں ووٹنگ بھی تھی۔ اگر یہ آج حکومت سے اٹھ جائیں، اگر آج یہ حکومت سے اٹھ جائیں تو پھر ٹھیک ہے، حکومت نہیں ہے۔
یا पोजीशन बेंचों में बैठे, हम इनको दावत देते हैं अपनी असली हकीकी सियासत करें जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासत वही कर रहे हैं। पावर की पॉलिटिक्स ना करें, पावर की पॉलिटिक्स से पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ है। आरटीएस वाले तो ना कहें, आरटीएस वाले पंजाब में वाइप आउट हो गए हैं जो एस्टैब्लिशमेंट की नर्सरी में पले हुए, वो तो ये बात ना सिंध में भी ये देखें कि सिंध में जो नीचे से जो एक पूरा प्रेशर है उसमें पीपल्स पार्टी के सिंध में भी इस पे भी बात कर लेते हैं। कुछ और भी इश्यूज हैं, उस पे बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। इससे पहले कि मैं दोबारा जो हमारी जो सियासी बहस चल रही है उसकी तरफ जाऊं, मैं एक बहुत अहम बात है उसका जिक्र करना चाहता हूं। कुछ हफ्ते पहले हमने जनवरी में एक इस्लामाबाद में एक मोनूमेंट है जो कई साल पहले बनाया गया था, पाकिस्तान और रोमानिया के कौमी शहरों की एक मुश्तरका यादगार है, और ये यादगार जो है इसको तबाह बर्बाद कर दिया गया, इसको तोड़ फोड़ दिया गया, इसके जो कीमती पत्थर हैं वो चोरी कर लिए गए। तो हमने इसका मेंशन किया था कि इस यादगार को जो ब्लू एरिया में थी, पार्लियामेंट हाउस से सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर के फासले पे थी, इसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। तो अब हमें जो रोमानिया की एम्बेसी है उसकी तरफ से बताया गया है कि इस मुश्तरका यादगार को दोबारा इसकी रेनोवेशन हो गई है। CDA ने एक अच्छा काम किया है और इसको दोबारा से न सिर्फ रेनोवेट किया बल्कि पहले से भी बेहतर बना दिया। तो ये एक अच्छा काम है कि एक कौमी यादगार जो है उसको पहले इस्लामाबाद में कुछ लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया, तो उस पर एक सरकारी इदारा जो है उसने एक्शन लिया है और इसको दोबारा उन्होंने रेनोवेट किया। ये एक बड़ी अच्छी बात है क्योंकि इसमें अल्लामा इकबाल भी हैं और रोमानिया के कौमी शायर, उनकी भी तस्वीर हैं। तो इसको अगर तबाह किया गया था उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। अब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जी, अब चले पहले आप जवाब दे दें। देखिए, पहले तो अगर जब इन्होंने शुरू ही किया है तो इनके ख़िलाफ़ तो पूरा एक चार्जशीट है। इनका ओरिजिन कैसे हुआ, ये न्यूट्रल्स की पार्टी कैसे बनी, कैसे ये मिल कर किस किस के साथ उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कंस्पिरेसीज़ की, इन्होंने जमहूरियत के ख़िलाफ़ कंस्पिरेसीज़ की, इन्होंने इदारों में तफरके पैदा किए। ये सारी चीज़ें इनके ऊपर तो मेरे ख़्याल से लंबे लंबे वॉल्यूम्स लिखने चाहिए कि PTI जो है वो इस वक्त क्या जमात है, क्या रही है, इसका माजी क्या है, इसका हाल क्या है। इस वक्त भी आज भी ये न्यूट्रल्स, अगर न्यूट्रल्स थोड़ा इनको आगे लेके आएंगे तो ये न्यूट्रल्स की गोद में जाके बैठेंगे। तो ये अपनी बात करें और अपना ये खैर मनाएं। दूसरा जो कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड्स हैं, ये रवायत रही है 80s से, मे बी वी डू नॉट एग्री विद इट, लेकिन कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड्स हर फर्द को मिलते हैं। इनको नहीं मिल रहे तो ये हुकूमत के साथ इस इशू को रेस करें। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त गालिबन ये नहीं थे पार्लियामेंट में, डोगर साहब, 2007 वाली हुकूमत, उसमें तो अपोजिशन को, नून वाले अपोजिशन में थे, उनको उतने ही फंड्स गिलानी साहब देते थे जितने जो है ट्रेजरी बेंचेस को देते थे। और फिर ये रवायत रही है सिंध असेंबली में आप देखें, पंजाब असेंबली में देखें, अपोजिशन को फंड्स मिलते रहे। तो कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड्स लेना ये हमारा राइट है, हमारे हलकों का राइट है कि हम कुछ ना कुछ उनको उनके हवाले करें। और ये सिर्फ ये नहीं है कि हम हुकूमत में बैठे हुए, हम हुकूमत में नहीं हैं। शायद आई डोंट नो अगर ये पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट है नहीं, हुकूमत क्या है? हुकूमत कैबिनेट है। हम क्या कैबिनेट में हैं? आईनी पोजीशंस दो चार रखी हुई हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास वो अख्तियारात हैं, ना ही हम फैसले साजी में मौजूद हैं। इस फैसले साजी का हमारे पास कोई अख्तियार नहीं। जहाँ तक कानून साजी है तो कानून साजी में बेहतरी हम लेके आएंगे। 26th अमेंडमेंट में ये पूछें कि क्या इस डायलॉग का ये हिस्सा नहीं थे? चलें, लेकिन तो हर चीज़ में खुद भी हिस्सा बने। एक टांग इनकी भी कहीं ना कहीं हुकूमत के अच्छा, अब जो डॉक्टर नफीसा शाह साहब बात कर रही है, तकरीबन ऐसी ही बात आज तलाल चौधरी साहब ने भी किया है। उन्होंने एक इल्ज़ाम लगा दिया है तहरीक इंसाफ पे, बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है, सुने क्या है। कॉन्फ्रेंस माइंस और मिनरल्स के हवाले से उस मौके पर PTI का ये रवैया सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर वफाक दुश्मनी या सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर पाकिस्तान दुश्मनी फिर इन्होंने की है। पाकिस्तान दुश्मनी, आमिर डोगर साहब वो कह रहे हैं जी कि आपके चीफ मिनिस्टर जो है वो मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से गायब थे। हालांकि कल मैंने वैसे बताया था कि वहाँ पे मशीर ख़जाना जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे KPK गवर्नमेंट को, लेकिन अब तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान दुश्मनी की है। आप सर ये तो अल्लाह जानता है कि पाकिस्तान दुश्मनी कौन कर रहा है। यहाँ तो जो कल के सबसे बड़े मुहब्बे वतन थे आज वो सबसे बड़े गद्दार हैं,
اور جو سب سے بڑے غدار ہیں وہ سب سے بڑے پھر منہ پہ وطن ہیں. یا تو تغمے دیے جاتے ہیں غداروں کے, آپ تو اس سارے حال سے گزرے ہیں. لیکن عرض یہ ہے کہ ایسے حالات میں جب ایک کانفرنس ہو رہی ہے انویسٹمنٹ کی, اور کل جو ہمارے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر ہوا, کیا وہ انویسٹرز دیکھ رہے ہوں گے جو دنیا کے لوگ یہاں آئے ہیں منرلز کے لیے اور پاکستان کے قدرتی وسائل کے لیے. اور جنگ بلوچستان میں یہی تو ہے. آج جو بلوچستان میں بد امنی ہے, دہشت گردی ہے, یہی تو ہے کہ بلوچ کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں دیں, ہمارا حصہ ہمیں دیں. گوادر سے لے کے اور وہ جو جنگ ایسٹ انڈیا کمپنی سے شروع ہوئی اس ہندوستان کے وسائل کے اوپر, آج یہی تو لڑائی ہے. اور ابھی بھی جہاں گرین انیشیٹو کے پیچھے یہ جو نہروں والا مسئلہ ہے, تو اس کے بھی پیچھے بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے وسائل کو ہضم کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے. اور یہ کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے تو بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے وسائل ہم پر خرچ کیے جائیں, اور ہمارے حقوق ہیں, ہمارے وہ مدنیات ہیں, ہمارا خزانہ ہم پہ لگے. لیکن ایک لمبی بحث ہے, ایسی بات نہیں ہے. میں اپنی بہن کی بات کا جواب پچھلا دینا چاہتا ہوں. میری بہن, آپ حکومتی بینچوں پر بیٹھی ہیں, آپ 2 صوبوں کے اندر آپ کی چیف منسٹری ہے, آپ چیئرمین سینٹ ہیں, آپ ملک کے صدر ہیں, اور یہ ان کی کیا مجال ہے حکومت, یہ 1 گھنٹہ نہیں آپ کے بغیر چل سکتی. آپ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں, سوائے کیبنٹ کے باقی تو ہر جگہ پر آپ پیش ہیں. لیکن یہ الگ بات ہے کہ آپ نے ان کو پھنسا دیا, میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تو لب. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حکومت میں نہیں ہیں تو آپ کو پھر ریئل اپوزیشن میں آنا چاہیے. طارق فضل صاحب اپنی مسکراہٹ کے ذریعے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈوگر صاحب جتنی مرضی کوشش کر لو. سر نہیں, میری کوشش نہیں, میں تو حقائق پر بات کر رہا ہوں. سر مجھے صرف یہ بتائیں, سر مجھے یہ بتائیں, میری بہن یہ بتائیں کہ 2 سال ہو گیا حکومت کو لگے ہوئے, یہ حکومت کا حصہ ہے. ان کے ورکر, ان کی پارٹی, ان کا کارکن کیا کہتا ہے, ان کو سیاسی طور پر نقصان ہوا ہے ان بینچوں میں بیٹھنے کا یا فائدہ ہوا, یہ بتا دیں. یہ وہ آپ کو نہیں بتائیں گی, یہ وہ آپ کو نہیں بتائیں گی, اس لیے کہ آپ میرے خیال سے صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ذرا کہ تحریک انصاف کو آپ نے موقع فراہم کیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تانا زنی کریں. نہیں تانا زنی نہیں, ہم تو ادارے ہمدردی کر رہے ہیں. شروع کیا ہوتا تو وہ ڈیفنس پہ نہ جاتے. دیکھیں تانے ہم تو ہمدردی کر رہے ہیں. وہی دیتا ہے جس کے پلے اور کچھ بھی نہیں ہوتا, وہی تانے دیتا ہے نا جس کے پلے کچھ ہوتا ہے, وہ اپنی اسٹریٹجی حکمت عملی. آپ کو یقین ہے کہ یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ چھوڑ دے, اس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے؟ بالکل بھی کامیاب نہیں ہوں گے. ہیں یہ کسی ایجنڈے پہ, کوشش ہے ان کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا بھائی آج کسی ایجنڈے پہ آیا ہوا ہے, لیکن اس حاصل ایجنڈا پوری قوم کو پتہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں, اپوزیشن کا کام ہی دونوں جماعتوں کو لڑانے کی ایجنڈے کی بات ہے, لیکن یہ ایسے ہونے والا نہیں ہے. دوسری یہ بات وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی وجہ سے تو نہیں, ہماری وجہ سے نہیں, کسی اور کی وجہ سے اکٹھے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب کیسے حالات ہیں, ذرا میں یہ بات بتا دوں. ابھی جو آپ نے طلال کا کلپ چلایا ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک الگ سبجیکٹ ہے, پاکستان کی ترقی یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. آپ کو میری شکل نہیں پسند, یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. لیکن اگر میں ملک کے لیے کوئی کام کر رہا ہوں اور آپ کو واقعی دل سے مانتے ہیں کہ یار اس میں ملک کی ترقی ہے, پھر آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے. اگر آپ ایک ٹرو پاکستانی پولیٹیشین ہیں پھر آپ کو ساتھ دینا چاہیے. اب یہ منرل انویسٹمنٹ کانفرنس جو ہے سمٹ, یہ بھی پاکستان کے لیے ایک نیا دور لانے کی اور ایک نئی خوشخبری لانے کی نوید ہے. میں آپ نے ایک دفعہ کہا بلوچستان کے حقوق ان کو دیں, میں 10 دفعہ کہتا ہوں کہ ان کے حقوق ان کے ہیں اور ان کو ملیں گے جتنی ان کی. پھر وہی میں نے کہا کہ ایکارڈز ہیں, ڈفرینٹ چیزیں طے ہیں صوبوں کے درمیان, جتنا ان کا شرح اس میں ہے مائنز اینڈ منرلز میں اس کو ملیں گی, کے پی کو ملیں گی, اپنا آزاد کشمیر ہے, جی بی ہے, جہاں جہاں پہ ہے, پنجاب ہے. تو لہٰذا یہ کرنا, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نہروں کی بھی بات ہوئی ہے امیر صاحب, میں تھوڑی سی ایک اور بات پیچھے لے جاؤں. یہ میں کوئی نئی لڑائی چھیڑنے کے ضمن میں نہیں بات کر رہا. کالا باغ, اب کالا باغ میں رائٹ لیفٹ یا نیگیٹو پازیٹیو بات نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی کالا باغ کے اوپر جو پاکستان میں جو چیز ہوئی اس میں پالیٹکس زیادہ تھی, حقائق کم تھے. جو ڈیبیٹ ہوئی, لیکن آپ یہ مت بھولیں کہ پاکستان کے 3 صوبوں سندھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان کی منتخب صوبائی اسمبلیوں نے کالا باغ ڈیم کے خلاف ریزولوشنز ایک دفعہ نہیں بار بار منظور کی. میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس ڈیبیٹ میں جا ہی نہیں رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں بالکل میں نہیں جا رہا. اسی طرح اگر یہ بات ہے نا, جیسے ہم مائن اینڈ منرلز کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں آپ فیکٹس پہ دیکھیں, ہم آپ کو جواب دیں گے, فیکٹس آپ کو دیں گے, صوبوں کو حق آپ کو بتائیں گے. لیکن آپ لوگ
خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے اس منرل انویسٹمنٹ کانفرنس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ اپنے نمائندے بھیجے وہاں پہ. سر وہاں پہ باقی صوبوں کے وزیر اعلیٰ کو آنا چاہیے تھا, ان کی بھی سنجیدہ پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. ہم نے یہ پوچھا ان سے, انہوں نے کل ہمیں یہ بتایا, بیرسٹر محمد علی صاحب صاحب نے یہ بتایا کہ وہ کوئی بنو امن جرگا جو ہے وہ آیا ہوا تھا, اور جو کٹلنگ میں لوگ مارے گئے ایک ڈرون حملے سے, ان کے متاثرین کے ساتھ میٹنگ تھی, اس وجہ سے نہیں. چلے اگر ان کو یہ ان کا موقف ہے, میں اس پہ نہیں بات کر رہا, لیکن پھر بھی جو مناظر دیکھتے ہیں نا, پورا پاکستان, پوری دنیا, اس میں لگتا یہ ہے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ آپ سے اس پہ اختلاف رکھ رہا ہے. یہ قومی ایسٹس ہیں, قومی ایشوز ہیں, اور پاکستان کے ہیں, نہ یہ سیاسی جماعت کے ہیں, نہ یہ گورنمنٹ کے ہیں. ڈاکٹر مالک صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے جی نواز شریف صاحب سے, اس کے بعد انہوں نے آج ایک بات کی ہے, وہ بھی بڑی اہم بات ہے, وہ ذرا سن لیں. ہم نے میاں نواز شریف صاحب کے خدمت میں عرض کی ہے, اس وقت بلوچستان میں جو بی این پی مینگل کا جو دھرنا ہے, اور ہمارے خواتین اور سیاسی ایکٹیوسٹ جو جیلوں میں ہیں, ہم نے میاں صاحب سے گزارش کی ہے کہ وہ اس میں ایک کردار ادا کرے, اور وہ راضی بھی ہو گئے کہ بلوچستان کے ایشو میں اپنا کردار ادا کروں گا, چاہے وہ سیاسی مسئلے ہوں, چاہے وہ معاشی مسئلے ہوں. اور ڈاکٹر مالک صاحب نے ان کو یہ بھی دعوت دیا کہ آپ اس سلسلے میں بلوچستان آئیں اور وہاں پہ کچھ دن گزاریں, اور نواز شریف صاحب نے ان سے ایگری کیا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, ڈاکٹر مالک صاحب نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی اور ان سے گزارش کی ہے کہ آپ انٹروین کریں. اب سندھ میں آپ کی حکومت ہے, تو جن خواتین کی گرفتاری کا ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر مالک صاحب, ان میں سے ایک جو سمیدین بلوچ تھیں, وہ کراچی میں گرفتار ہوئی تھیں. آپ کی صوبائی حکومت نے ان کے خلاف جو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا مقدمہ تھا واپس لے لیا, وہ رہا ہو گئی. اب بلوچستان میں بھی آپ ہی کی پارٹی کے چیف منسٹر ہیں, تو وہاں پہ جو مطالبہ ہے وہ کچھ خواتین کی رہائی کا, وہ پورا نہیں کیا جا رہا. تو اب مالک صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کے پاس چلے گئے ہیں, وہاں پہ آپ کی پارٹی کی حکومت ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مالک صاحب اور نواز شریف صاحب مل کر اگر زرداری صاحب سے بات کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں, زرداری صاحب بھی پولیٹیشن ہے, اور میاں صاحب, زرداری صاحب, بی بی شہید نے مل کر چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے اس کے اوپر سائن کیا. زرداری صاحب نے آغاز حقوق بلوچستان دیا, وہ ایک پولیٹیکل پیکج تھا جو آج بھی الائیو ہے. تو اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ جڑی بھی ہے. تو وی ریئلائز کہ بلوچستان کے ایشوز جو ہیں وہ صرف ہارڈ سٹیٹ سے نہیں ریزالو ہوں گے, اس میں سافٹنس بھی کہیں نہ کہیں آپ کو لے کے آنی ہوگی. اور اگر ڈائلاگ کا مواقع کھل رہے ہیں, میاں صاحب, زرداری صاحب, اور آف کورس دا گورنمنٹ ہیز ٹو بی آن بورڈ, کیونکہ یہ بھی ہم نہ بھولیں کہ بلوچستان میں تازی ایک دہشت گردی کی لہر بھی ہے, جس میں جعفر ایکسپریس میں جو ہمارے شہید ہوئے اتنے انوسنٹ پاکستانیز, اور آیا دن وہاں پر حملے ہو رہے ہیں, ایک بالکل ایک بین الاقوامی کنسپریسیز کے گھیرے میں ہے وہ. تو یہ سیکیورٹی سچویشن کے مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً آئی ایم شیور کہ اگر ایسی اوپننگ ڈائلاگ کی نکلتی ہے تو وہاں ضرور ہوگی. اچھا, میں ذرا ان سے پہلے بات کر لوں, پھر آپ کے پاس آ رہا ہوں, کیونکہ وہ حکومت کی بات کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب, اب ایک طرف پیپلز پارٹی جو ہے وہ نیرو کے مسئلے پہ اس کے کچھ کنسرنز ہیں, اور دوسری طرف اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بلوچستان جائیں گے, جو کہ اچھی بات ہے, ان کو جانا چاہیے, تو کیا اس سلسلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیے بغیر اگر وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ تو ان کی حکومت ہے, پھر ایک اور مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیے, اس طرح کے ایشوز کے اوپر ظاہر ہے ہمیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم کوئی پہلے آپس میں جرگہ کریں کہ جناب, اب مثال کے طور پہ آپ نے میاں صاحب کی اگر کوئٹہ جانے کی بات کی اور ڈاکٹر مالک صاحب کی دعوت کی بات کی, تو اس میں نہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے, کم از کم میری نظر میں نہ ہوگا, اور بتا کے جائیں گے. ظاہر ہے وہاں پہ وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور یہ ہمارے اتحادی ہیں. میری اطلاع کے مطابق ڈاکٹر مالک صاحب صوبائی حکومت کی کنسنٹ سے گئے ہیں. بالکل ظاہر ہے, جو ڈاکٹر مالک صاحب کی جو جماعت ہے نیشنل پارٹی, وہ مرکز میں وہ بھی ہمارے اتحادی ہیں. جی, ان کے جو ایم این اے ہیں یہاں پہ وہ حکومتی بینچوں پہ بیٹھتے ہیں. جی بالکل. تو یہ خوش آئند ہے. اور میاں نواز شریف صاحب دیکھیں, ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہیں سیاست میں, جو ان کا ایک تجربہ ہے, ان کا نام ہے, 3 دفعہ ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں, وہ اگر وہاں جاتے ہیں تو یہ بڑا ایک پازیٹیو میسج جاتا ہے, اور یقیناً اس سے بہتری آئے گی. عامر ڈوگر صاحب, آپ سے اس ایشو پہ بات نہیں کرنی,
ایک ایشو ہے جس پہ آپ کی پارٹی کے ورکر جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں. سر اس ایشو پر بھی ہم سپورٹ کریں گے اگر بلوچستان میں کوئی ڈائلاگ کا آغاز ہوتا ہے تو. اچھا تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ تینوں پارٹیاں جو ہیں وہ بلوچستان میں سیاسی ڈائلاگ کی حمایت کر رہی ہیں. لیکن اس وقت ایک ایشو یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ پارٹی کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب ان کی ملاقاتوں کے لیے نام دیا کریں گے اور انہی لوگوں کو ملاقات کی اجازت ملے گی جن کا نام راجہ صاحب دیں گے. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ راجہ صاحب جو ہیں جن کو ہائی کورٹ نے اختیار دیا ہوا ہے ان کو اڈیالہ جیل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی اور کوئی اور لوگ جو ہیں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے, ہوتے وہ بھی پی ٹی آئی کے ہیں. تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کیا فرماتے ہیں ذرا سنیں. ہم سب کو نہیں ملنے دیا گیا. کیا یہ گیا کہ کچھ ایسے لوگوں کو جن کے نام لسٹ میں نہیں تھے ان کو بھیجا گیا. گور صاحب بطور چیئرمین چلے گئے, لیکن اس کے علاوہ جو 4 نام دیے گئے ان کا کوئی تعلق آج کی میٹنگ سے نہیں تھا. اور میں پرزور مذمت کرتا ہوں اس بات کی. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ خان صاحب سے کس کو ملنے دینا ہے کس کو نہیں ملنے دینا. ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو آئسولیٹ کیا جائے. تو جن لوگوں کو ملنے کی اجازت ملی اس میں جناب محترم بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی شامل تھے, ان کا بھی تعلق تحریک انصاف سے ہے. تو انہوں نے آج جواب دیا, وہ کیا ہے ذرا سنیں. یہ ملاقات میں جو کنٹروورسی کریٹ کی ہے راجہ صاحب نے اپنی کامنٹ سے, یہ میرا خیال ہے جائز نہیں ہے. مجھے افسوس ہوا. خان صاحب کو ملنے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, روک نہیں کوئی سکتا. خان صاحب جس کو ملنا چاہیں گے ملیں گے. سب پارٹی کے جو عہدیداران ہیں, لیڈرشپ ہے, ان کا رائٹ ہے کہ وہ ملیں, اور خان صاحب کی مرضی ہے کہ وہ کس سے ملتے ہیں کس سے نہیں ملتے. اب ڈوگر صاحب آپ کے خیال میں کون صحیح ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب صحیح ہیں یا علی ظفر صاحب صحیح ہیں؟ دونوں پاکستان کے پائے کے وکیل ہیں اور علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی مرضی ہے, جس کو چاہیں وہ مل سکتے ہیں. دیکھیں یہ ایک سارا ماحول اس طرح کا بنایا جا رہا ہے جیل انتظامیہ کی طرف سے اور ارباب اصل اقتدار کی طرف سے کہ ایسے حالات بنائے جائیں وہاں جو جیل کا ماحول بنایا جائے کہ جس سے آپس میں لوگوں میں یہ فیل ہو کہ کانٹروورسی ہے. کل کیونکہ ایک تھوڑا سا غیر معمولی حالات تھے. کل علیمہ باجی باہر بیٹھی ہوئی تھی دھرنا دے کر, ان کے ساتھ ان کی بہنیں بھی تھیں, ہم اراکین اسمبلی بھی بیٹھے ہوئے تھے. سب سے پہلے تو دیکھیں یہ انہوں نے جو کام کیا کہ جس کا ذکر کیا سلمان اکرم راجہ جو جنرل سیکرٹری بھی ہیں, ہائی کورٹ نے جن کو کوارڈینیٹر مقرر بھی کیا انہی کو روک لیا 1 کلومیٹر پہلے کہ جی آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ نہیں جا سکتے, جبکہ ان کے پاس کورٹ کا آرڈر بھی تھا. اور جو وکلا کسی طریقے سے پہنچ گئے جیل کے گیٹ میں, اور وہاں کچھ ایسے لوگ بھی پہنچے اور ایک خاتون ایسی بھی پہنچی کہ جن کو دیکھ کر خان صاحب خود حیران رہ گئے کہ آپ لوگ کیسے آ گئے. تو انہوں نے خانہ پوری بھی کی, اور جس میں 2 ہمارے لیڈر پہنچ گئے, علی ظفر صاحب پہنچ گئے اور چیئرمین صاحب پہنچ گئے. ان کے ساتھ 3 بندوں کو اور ڈال کے ملاقات کروا دی, اور جو فیملی کی ملاقات ہے اس میں کہا کہ علیمہ باجی نہیں مل سکتی, باقی ساری بہنیں مل سکتی ہیں. تو ان حالات کے اندر ہم لوگ جیل گزار رہے ہیں. کبھی ایسا ان کی لیڈرشپ کے ادوار میں نہیں وہ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں, نہ کبھی نواز شریف کی, نہ کبھی شہباز شریف سوال میرا بڑا, نہ کبھی مریم نواز کے ساتھ سوال ہے میرا, نہ کبھی ان کے ساتھ ہوا کہ جیل میں جو جیل مینول کے مطابق فیملی کی ملاقات بھی نہ ہو, اوکے وکلا کی ملاقات بھی نہ ہو, جی کیا جواب, اور خانہ پوری کی جائے اور عدالت کے احکامات بھی نہ مانے جائیں. اس سے بڑی کوئی زیادتی ہوگی جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہی ہے. گورنمنٹ کو یہ ڈرامے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, یہ ڈرامے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جی ایسا ہوا ہے, ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون عمران خان صاحب سے ملتا ہے نہیں ملتا. ان کے اپنے جو اندرونی اختلافات ہیں, گروپ بندی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ سینئر لیول کے اوپر بھی بیانات میں تضادات ہیں. یہ اصل وجہ ہے کہ عمران خان کا کوئی اختلاف نہیں, بالکل وہ تضادات نظر آ رہے ہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, چیئرمین نے مل لیا, علی ظفر صاحب نے مل لیا, تو باقیوں کو روک کے ہمیں کیا کن نفروں کا ثواب ہے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہ تحریک انصاف میں ہمیں اختلافات نظر. ایک اور چیز بھی بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ جو عمران خان سے ملاقاتیں ہیں اس کے لیے جو نامینیشنز ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کریں گے, لیکن ان کی نامینیشن پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا بلکہ ان کو بھی ملاقات سے روکا جاتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے, یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.